بصرہ کا نوجوان ہے، حبیب اس کا نام ہے، لوگ اس کو حبیب سود خور کے نام سے جانتے ہیں، اور اتنا سود کا کام کرتا ہے، لوگوں میں اس قدر مشہور ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اسے حبیب سود خور کے نام سے جانتا ہے۔ ایک دن گلی سے گزر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ جب بچوں نے دیکھا کہ حبیب سود خور آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی قدموں کی گرد ہمارے جسموں پر پڑے اور ہم بھی خداوند کریم کے عذاب کے گرفت میں آ جائیں۔ اب جب اس نے بچوں کی یہ گفتگو سنی تو دل میں ملال پیدا ہوا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، کتنا خداوند کریم کا نافرمان ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی نظر میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کے پاس آنے والوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرب بندے نے حبیب جو تھا اس کو نصیحت کی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تمہارا رب عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دے گا، کب تک ایسے گناہ کرتے رہو گے؟ تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی۔ اب خیال آیا کہ توبہ کیسے کی جائے، کسی اللہ والے کے پاس جایا جائے۔ تو دل میں خیال آیا کہ اس وقت بصرہ میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ کیوں نہ ان کی بارگاہ میں جایا جائے اور ان کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے۔ اب یہ توبہ کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے آستانے پہ جاتا ہے۔ خداوند کریم کی شان جب یہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، اور واعظ بھی توبہ کے موضوع پہ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کیا لوگوں توبہ کر لو، تمہارا رب عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اے لوگو، اگر تمہارے گناہ 4000 سال بھی ہوئے، 4000 سال بھی کوئی گناہ کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو خداوند کریم اسے بھی معاف کر دے گا۔ اسی دوران حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو ترغیب دلانے کی غرض سے ارشاد فرمایا، کیا لوگو تمہارے گناہ حبیب سود خور سے تو زیادہ نہیں، اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو خداوند کریم اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ حبیب کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، کیا امام جو آپ نے ابھی الفاظ ارشاد فرمائے ان کو دوبارہ ارشاد فرمائیے گا، مجھے یہ الفاظ بڑے اچھے لگے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو رب عز و جل کی رحمت بڑی وسیع ہے، خداوند کریم اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ حبیب سود خور امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر گئے اور عرض کرنے لگے، کیا امام جس حبیب سود خور کی آپ بات کر رہے ہو وہ حبیب سود خور میں ہی ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو توبہ کروائی، پھر آپ اس ولی کامل کی توجہ سے اتنے متقی اور پرہیزگار بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں آپ کا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کو خداوند کریم نے اتنا بلند مقام اور مرتبہ دیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب آپ کا نام لیا کرتے تھے تو آپ کا نام ادب سے لیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے پاس جائے تو فقط جنت ملتی ہے، لیکن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کے پاس توبہ کرنے کی غرض سے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دوست بھی بناتا ہے، اسے اپنا ولی بھی بناتا ہے، اور پھر جنت تقسیم کرنے والا بھی بنا دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ ایسے نوجوان جنہوں نے ساری نوجوانی گناہوں میں گزار دی، ایسے بزرگ جو بڑھاپے میں پہنچ گئے لیکن اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آؤ آج خداوند کریم کے ولی کامل کے کرم میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تمہارا رب عز و جل بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اس گمان میں نہ رہنا کہ ابھی تو عمر بڑی پڑی ہے، ابھی جوانی کے مزے لوٹ لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ کیا دوستو ہم نے اپنی آنکھوں سے دادے کو پوتے کا جنازہ پڑھتے نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے باپ کو بیٹے کا جنازہ کندھوں پہ اٹھاتے نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ضرور ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تمہارا رب تو اتنا غفور رحیم ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث قدسی ہے، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ جب خداوند کریم کا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو سنو خداوند کریم کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کوئی ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس کے پاس فقط ایک سواری ہو، اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، وہ شخص آرام کرنے کے لیے کچھ دیر بیٹھے، اس کو نیند آ جائے، وہ سو جائے، جب اٹھے اپنی سواری کو غائب پائے، اب صحرا میں کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میری موت یقینی ہے، اب موت کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ آ جائے، پھر دوبارہ اٹھے، اپنی سواری کو اپنے پاس موجود پائے، اس پر کھانے پینے کا سامان بھی ہو، اے میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پوری دنیا کی دولت دی جائے تو وہ بھی اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا خوش وہ شخص ہوگا جسے صحرا اور بیابان میں نئی زندگی ملی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں سنو خداوند کریم کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا۔ خداوند کریم کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب میرا کوئی امتی توبہ کرتا ہے، جب خداوند کریم کا بندہ توبہ کرتا ہے تو خداوند کریم کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں پر قندیل روشن کیے جاتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ قندیل روشن کیوں کیے گئے؟ تو جواب ملتا ہے آج ایک نوجوان نے توبہ کی ہے۔ اب غور کریں ہمارا رب کتنا غفور رحیم ہے، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہو، چاہے کسی کے کتنے بھی گناہ ہوں، چاہے اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، میری بارگاہ میں آ جائے، رجوع کر لے، میں معاف بھی کر دوں گا اور گناہوں کو بخش بھی دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کامل کے واسطے سے، اس پاکیزہ دوست کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔